بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صادق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری بک۔ ناظرین گرامی، ابتدائی اسلام میں مسلمانوں میں عام طور پر تاریخ نویسی کا دستور نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط روانہ کیے جاتے ہیں، مگر ان خطوط پر تاریخ درج نہیں ہوتی، حالانکہ تاریخ لکھنے کے بے شمار فوائد ہیں اور ریکارڈ کے محفوظ رکھنے میں کافی سہولت ہے۔ آپ نے خط کس دن تحریر کیا، کس دن روانہ کیا، کب پہنچوایا، کس دن حکم جاری ہوا، کس دن اور کس وقت سے اس پر عمل کا آغاز ہوا، ان سب باتوں کے جاننے اور سمجھنے کا دار و مدار تاریخ لکھنے پر موقف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مدلل بات کو بہت معقول سمجھا اور بہت سراہا۔ فوراً مشورے کے لیے اکابر صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مفید رائے مجلس شورا میں اکابر صحابہ کرام کے سامنے رکھی۔ تمام صحابہ کرام کو بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بہت پسند آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں مشورہ طلب کیا کہ اس کا آغاز کب سے ہو، تو اکابر صحابہ کرام کی طرف سے اس سلسلے میں 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ ایک جماعت نے مشورہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے سال سے اسلام سال کا آغاز ہو۔ دوسری جماعت نے رائے دی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو، اور تیسری جماعت نے مشورہ دیا کہ ہجرت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو، جبکہ چوتھی جماعت کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سال وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ یہ 4 قسم کی رائے اور مشورے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بلائی گئی۔ مجلس شورا میں پیش کیے گئے ان آراء میں سے کسی ایک کے انتخاب اور اس کو خطی شکل دینے کے لیے صحابہ کرام کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا۔ غور و خوض کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ولادت یا نبوت کی تاریخ اور دونوں میں اختلاف کے باعث ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کے آغاز کرنے میں اختلاف رونما ہو سکتا ہے، اور وفات نبوی سے اسلامی سال کی ابتدا کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ وفات نبوی کا سال اسلام اور مسلمانوں کے لیے رنج و غم اور صدمہ کا سال ہے، اس لیے ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کیا۔ اس سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام امن و سکون کے ساتھ بلا خوف و خطر پروردگار کی عبادت کرنے لگے۔ اس سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، جو دراصل دین اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ ان دلائل وجود کی بنا پر تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت کے سال سے ہی کی جائے، اگرچہ اسلام کی اس قریبی عہد میں دیگر اور بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے، مثلاً واقعہ بدر، فتح مکہ اور حجۃ الوداع وغیرہ۔ ان میں سے کسی ایک واقعے کو سن کر آغاز کی علامت قرار نہیں دیا گیا، حالانکہ ان میں سے ہر ایک واقعہ اپنے اندر مذہبی، قومی، تاریخی اور سیاسی عظمت و رفعت رکھتا ہے، بخلاف واقعہ ہجرت کے، کیونکہ یہ بظاہر کسی قسم کی علو مرتبت کا حامل نہیں ہوتا۔ اس سے داعی اسلام اور اہل اسلام کی غربت و مظلومیت، بے بسی و بے کسی و بے سر و سامانی کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس سے اسلام کی کمزوری کا حال معلوم ہوتا ہے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی مجلس شورا نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے بالکل انوکھی اور تمام دنیا سے نرالی راہ اختیار کی۔
یہ اعتراض و اشکال کسی سطحی نظر رکھنے والے کے لیے اہم ہو سکتا ہے، جس کی نگاہ ظاہری شان و شوکت پر ہوتی ہے، تاہم عمیق و گہری نظر رکھنے والا اس بات کے اقرار و اعتراف پر مجبور ہوگا کہ یہ حسن انتخاب بڑی حکمت و مصلحت سے معمور ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی دوراندیشی اور ان کی عقل آسمان کی بلندیوں تک پرواز کرتی تھی۔ ان کے ذہن کی رسائی جس تہہ تک ہوتی ہے، وہاں تک کسی دوسرے کا طائر فہم پر بھی نہیں مار سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ واقع ہجرت بظاہر یاس و ناامیدی ہے، و بے کسی نامرادی اور عبرت و افلاس کا واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے وقت اور مصالحت سے بظاہر بے بسی و کمزوری سمجھی جا رہی تھی، نظر آتی ہے، لیکن یہی صلح بباطن فتح مبین کا دیباچہ اور اس کی تمہید تھی۔ اس طرح ہجرت کا واقعہ ظاہر نگاہوں میں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہو، مگر حقیقت میں یہی ہجرت کا واقعہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے عروج و سربلندی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اسی ہجرت کے دامن میں اسلام کی وہ تمام تر ترقیاں پوشیدہ تھیں، اور یہی ہجرت تمام تر کامیابیوں کا سرچشمہ ثابت ہوئی، جن کا ظہور آئندہ چل کر ہوا۔ اسی ہجرت نے مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت کی راہیں ہموار کیں۔ سن ہجری کا آغاز مسلمانوں کے لیے دینی تاریخی اعتبار سے اپنے اندر خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو اس دور کی یاد دلاتا ہے جب ان کو مکی دور کے ابتلاء و آزمائش کی تنگ زندگی سے نجات ملی اور مستحکم و پائیدار اور مضبوط مستقر ملا۔ اسلام اور اہل اسلام کو پھولنے پھلنے کا موقع ہاتھ آیا، اور یہیں سے اسلام اور مسلمانوں کو قوت اور شان و شوکت نصیب ہوئی۔ باطل کو شکست اور کفر اپنی موت پر مرنے لگا، اور یہیں سے مسلمانوں نے پوری دنیا کو رشد و ہدایت اور توحید کا عالمگیر پیغام دیا، اور دنیا کے ایک بڑے حصے تک اسلام کی شعائیں پہنچائے۔ یہ اسلام ہی کی قوت تھی جس نے اسلام کی محافظوں کے لیے گھر بار چھوڑنا آسان بنا دیا، اور پھر اسی طاقت نے ان کا وطن عزیز فاتحانہ شان کے ساتھ واپس دلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بلائی گئی ان شورا میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ سن ہجری کا آغاز کس مہینے سے ہو۔ اس سلسلے میں بھی صحابہ کرام کی طرف سے مختلف رائے پیش ہوئی۔ ایک جماعت نے یہ کہا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اور دوسری جماعت کا خیال تھا کہ رمضان کے مہینے سے، کیونکہ رمضان ہی وہ سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن نازل ہوا۔ تیسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ محرم کے مہینے سے اس کا آغاز ہو، کیونکہ ماہ محرم میں حجاج کرام حج کر کے واپس آتے ہیں، اور چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، کیونکہ اسی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی کہ شروع ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع کیا، اور 7 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ان 4 قسم کی رائیوں کے سامنے آنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہم مشورے کے بعد محرم الحرام کو ترجیح دی، کیونکہ زمانۂ جاہلیت میں بھی عرب میں سال کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا جاتا تھا، اور مہینوں کے نام محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، کلابی بن مرہ کے زمانے میں تقریباً اسلام سے 200 سال پہلے متعین کیے گئے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے جب ہجرت کے سال سے سن کی ابتدا کی تو سن کے مہینے کے لیے محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب کیا تھا، تاکہ نظام سابقہ بھی اپنی اصلی حالت پر باقی رہے اور نظام میں کوئی گڑبڑی نہ ہو۔